बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इतने अरसे बाद आने की वजह इंशाल्लाह इसको आखिर में वीडियो के एंड पे डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले आज का टॉपिक, आज नमाज के बारे में एक ऐसी बात और एक ऐसा नज़रिया मैं अपना पेश करने लगा हूँ जिसके बाद शायद शायद अगर वो आपको समझ आ जाए तो आपका नमाज पढ़ने का अंदाज बदल जाए, नमाज की तरफ आपका परसेप्शन चेंज हो जाए। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं और सोचते हैं वो थॉट प्रोसेस, वो थिंकिंग चेंज हो जाए। क्या हम सबको उर्दू आती है? उम्मीद है मुझे कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसका तर्जमा भी आता होगा, लेकिन कभी इस तरह नहीं सोचा होगा जिस तरह कि पूरी नमाज एक दफ़ा उर्दू में अगर हम सुने तो वो क्या फील होती है। अगर ये चीज़ आज आप सुन लेंगे और समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगली दफ़ा जब आप नमाज पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जब जब आपको याद आएंगी तब तब आपको नमाज का मज़ा आएगा। आपको समझ आएगा कि नमाज है क्या, 5 वक्त हम अल्लाह के सामने क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं। तो इसको आगाज़ करने के लिए हम कुरान से शुरू करते हैं और कुरान का एक मफहूम, जिसको अगर हम वो मफहूम समझेंगे ना, उससे सारी चीज़ें नमाज सब कुछ समझ आ जाए। क्या है? सूरह बकरा की आयत नंबर 238 की तरफ हम जाएंगे। आयत का तर्जमा क्या है? तमाम नमाजों का पूरा ख्याल रखो, ख़ास तौर पर बीच की नमाज का, और अल्लाह के सामने बाअदब फरमा बरदार बनकर खड़े रहो। अब जो ये तर्जमा है ना, अल्लाह के सामने बाअदब फरमा बरदार बनकर खड़े रहो नमाज में, इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। इसकी तशरीह इस तरह की जाती है कि जब कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो बाअदब फरमा बरदार किस तरह खड़े होना है? ऐसे कि जैसे एक गुलाम, फरमा बरदार गुलाम अपने आका के सामने पेश होता है सर झुका कर। तो मफहूम पेश किया जाता है तशरीह कि जब आप नमाज पढ़ें तो तब आपने सर झुकाकर अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होना है जैसे एक गुलाम अपने आका के पास आया है और सर झुकाकर उसके दरबार में पेश हुआ। अब अगर पूरी नमाज जो मैं उर्दू में तर्जुमे में पढ़ूंगा, पूरी नमाज उर्दू तर्जुमे से पढ़ूंगा, तो आप वो फील कीजिएगा और उस पूरे तर्जुमे को सुनते हुए एक चीज़ ये फील कीजिएगा कि ये एक कन्वर्सेशन हो रही है अल्लाह और बंदे के दरमियान, एक आका और एक गुलाम के दरमियान, जो गुलाम अल्लाह के सामने पेश हुआ है, सर झुकाकर उसके बारगाह में खड़ा है। अब किस तरह ये सब कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले एक गुलाम अपने आका के दरबार में पेश हुआ, सर झुकाया, खड़ा हुआ और कहा, अल्लाह सबसे बड़ा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, खूबियों वाली है, और तेरा नाम मुबारक है, और तेरी शान ऊंची है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो सबसे मेहरबान और बहुत मेहरबान है, जो रोज़ जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह उन लोगों का जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा अजाब। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। पाक है मेरा रब अजमतों वाला, पाक है मेरा रब अजमतों वाला, पाक है मेरा रब अजमतों वाला। ये गुलाम ने रुकू में जाकर सर झुकाकर अपने रब की तारीफ की। फिर गुलाम वापस खड़ा हुआ, सर झुकाया और कहा, अल्लाह ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। ए हमारे परवरदिगार, तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अताअत की हद पार हो गई अब जब एक गुलाम तारीफें करता करता ये सारी अल्लाह सबसे बड़ा है उसकी अजमत बयान करने के लिए अपने आका के सामने सर झुकाकर सजदे में चला गया। अपनी पेशानी को अपने आका के सामने उसने जमीन में रख दिया और फिर क्या कहा, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर गुलाम अपने आका के सामने बैठा, सर झुकाया और सर झुकाते हुए कहा, तमाम ज़मानों की इबादतें अल्लाह के लिए, और बदनी इबादत और माली इबादतें भी
سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے والا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ساری کنورزیشن ایک غلام نے اپنے آقا کے سامنے کی۔ یہ سارے ایک اس میں کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں ایک طرح سے وہ سمجھ آئے۔ اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں، اس کو تھوڑا سا ایبزارب کریں اور یہ نظریہ دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ چیز لازمی سوچیے گا کہ میں ایک غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں، سر جھکا کر با ادب طریقے سے اپنے آقا کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں، اور جیسے ہی اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوا پہلے تو کہتے ہی میں نے اس کی تعریفیں شروع کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی تعریف سے شروع کرتے ہوئے ثنا پڑھی، تمام تعریفیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں الحمدللہ کو لازمی قرار دے دیا، سورہ فاتحہ کو، کیوں؟ اس میں بھی ہم تعریفیں کرتے ہیں، اور جب وہ تعریفیں کرتے 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 ہم آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم تعریف کر کے جس طرح اپنے آقا کی تعریف کے پل باندھ کر اس کی تعریف، اس کو خوش کر کے، اس کے بعد ہم اپنی چھوٹی سی ریکویسٹ رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے کہ اے پروردگار تو بہت بڑا ہے، تو عظیم ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، چھوٹی سی میری خواہش ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں جن پر دیا عذاب، کہ جو تو چاہتا ہے جس طرح کا میں بننا چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا دے، مجھے وہ راستہ دکھا جس پر میں چلوں تو کامیابی ہی کامیابی مجھے ملتے جائیں۔ اور یہ اپنے آقا کے سامنے فریاد رکھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جا کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، سجدے میں گر کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ تمام تعریفیں کرنے کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں ہم لوگ دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ نماز ایک دعا ہی تو ہے۔ ابھی جو ہم نے ترجمہ پڑھا اس میں کیا دیکھا؟ جب اتحیات پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے جو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے یہ جو ہم درود پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں، اپنے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں نماز اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی کہ ایک انسان جو نہ بھی چاہے تب بھی وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، حضرت ابراہیم کی آل پر، مطلب وہاں سے شروع ہو کر سب پر اللہ تعالیٰ رحمت فرما، مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تمام پوری نماز میں دعا ہی تو ہے۔ تو صرف اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شاید میں لوگوں کی زندگی میں ایک ڈفرینس کریٹ کر سکوں کہ شاید اب آپ نماز پڑھیں تو اب آپ اس کو اس طرح اس وے میں دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں، اب اس میں مجھے اتنی جلدی کیسے ہوگی جب آپ کو پتہ ہے کہ میں غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوا ہوں نماز میں، تو کیسے نماز جلدی کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ کیسے میں یہ ساری باتیں جو کر رہا ہوں، کیا آپ اردو میں یہ ساری باتیں اتنی سپیڈ میں کر سکیں گے کہ اللہ تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، ہم سیدھا راستہ دکھا، میں ان لوگوں کا جن پر دے رہا، اس طرح ہم مطلب وہ آجزی تو ختم ہو جائے گی۔ پھر اس چیز کو سوچیے گا کہ وہ آجزی ختم ہو جائے گی ساری جب آپ اس طرح پڑھیں گے، اور جب آپ تیز پڑھنے لگیں گے یا جب آپ ایسے ہی بغیر دھیان کرتے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے کیا پڑھا، میں تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوا تھا سر جھکا کر کہ اس کی تعریفیں کروں، اسے خوش کروں، سیدھی راہ مانگوں، سب کے لیے دعائیں کروں، نماز کے بعد پھر اپنے لیے دعائیں کروں، اور 5 وقت اللہ کے سامنے آ کر مطلب جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو اس کا ایک احسان تو ہم نہیں اتار سکتے، لیکن کہنے کاسٹ ہے اس کی کہ یار منیمم اتنا تو ہم نے کرنا ہے نا، 5 وقت آنا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں آپ یہ سوچیے گا کہ غلام جا رہا ہے اپنے آقا کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو کر تعریفیں کر رہا ہے،
یہ تمام اردو میں جو نماز میں نے کوشش کی ہے بتانے کی، اللہ غلطی وغیرہ معاف کرے، اس کو سوچیے گا، سمجھے گا، دل میں اتاریے گا کہ جب آپ اگر اگلی دفعہ عربی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یہ اردو کی باتیں یاد آ رہی ہوں کہ میں اس وقت کہہ کیا رہا ہوں اپنے پروردگار سے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں اس راہ پر اور مزید ویڈیوز بنا سکوں۔ بزی ہونے کی وجہ یہ کہ میں بھی جو چیزیں سوچ رہا ہوں تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے، میں کچھ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہوں ڈفرینٹ، جو آپ سوچتے ہیں وہی سب کچھ میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں، اس کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، کسی طرح حل، کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس سب کا اور کس طرح کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ میرا سارے ورکنگ اور میرا تھاٹ پروسیس پورا ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے تو میں بہت زیادہ ویڈیوز بناؤں گا۔ ابھی فی الحال یہ ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کے بھی ہیں اور میں ہر انسان کے ہیں میجورٹی کے، تو ان کے جوابات کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ میں بھی وہ سوچوں، سمجھوں، اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں گے استقامت مجھے ملے، اور اس میں کہ میں جو ان کے ایسے جوابات ہوں جو ہر انسان کو سمجھ سکے۔ باقی یہ کہ اگر اچھی لگی ہو واقعی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور ان لوگوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا جن کو اس کی ضرورت ہو، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو یقین کسی اور کو بھی اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔